آپ نے ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا سارے پڑوسیوں کے ساتھ. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، اس کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یہ آن ایجنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نیوکلیر پاور جو ہے ایونچولی آئی ایم ایف کہ نیوکلیر پاور آپ سرنڈر کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے ورنہ آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. اکانومی ان سے صحیح ہینڈل نہیں ہوئی اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ یہی تو اس ملک کا پرابلم ہے. عوام کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی تھی. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اشیاء خوردنوش خریدنا، دوائیاں خریدنا، بچوں کا دودھ ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی چلی جائے. اب اس طرح کے پاگل پن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر. تحریک انصاف کی حکومت عوام کی توقعات پر پوری نہیں اتری ہے. آئی پی ایس او ایس کے سروے میں 55% پاکستانیوں نے حکومتی کارکردگی کو خراب قرار دیا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام تحریک انصاف سے کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ کہ یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی فیلئر ہے نا، اس کی ایک شاہکار مثال جس کو آپ کہتے ہیں نا، ایک عظیم الشان مثال، وہ اگر کہیں دی جا سکتی ہے انڈیا کے بعد فارن افیئرز میں تو وہ افغانستان کے ساتھ ہے. بلکہ میں اس کو انڈیا سے بھی پہلے کہوں گا، چونکہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ریلیشن شپ پاکستان کی ڈیولپ ہوئی ہے انفارچونیٹلی اور واٹ ایور دا ریزن واز، کہ ہماری وزارت خارجہ کے اندر ایک ایسا مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو صرف فائلیں پڑھتا ہے اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کریٹیویٹی، پرابلم سالونگ، یہ جو جدید ماڈرن ٹرمینالوجی ہے نا کہ آپ مسائل کو کس طرح فیس کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، اس سے ٹوٹلی ان کو کوئی دلچسپی نہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 1947 کی فائل پہ جو پہلے بابو صاحب تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہوں گے کیونکہ اس طرح کے سارے لوگ وہیں سے آئے تھے، انہوں نے آ کے بیٹھ کے جو فائل پہ لکھ دیا اسی کو وہ حرف بہ حرف آگے چلاتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی جو فرسودگی ہے جو ایکسٹرنل افیئرز میں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اگر آپ 100 مسائل گنیں گے تو ان میں سے 99 کو میں یہ جوڑوں گا آپ کی ایکسٹرنل پالیسی کی فیلئر کے ساتھ. آپ نے ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا سارے پڑوسیوں کے ساتھ. ایران کے ساتھ آپ کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں جو لوگ کراس کرتے ہیں. ایک آدمی انگلینڈ سے چلتا ہے تو ایران تک اسے کوئی نہیں پوچھتا، اور ایران میں پاکستانی اوریجن اس کا دیکھ کے کہ یہ پاسپورٹ بے شک اس کے پاس جرمن ہے یا فرانس ہے لیکن ہے قیدی پیدا پاکستان میں ہوا تھا، تو اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں بارڈر پہ وہ آپ دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا منہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکتا نہیں، اسلاموفوبیا سے نیچے رکتا نہیں. اب اس طرح کے پاگل پن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر. This is their fate, I'm telling you, and generations to come has to face that fate, unfortunately. میرے خیال ہے سب سے بڑا فیکٹر تو obviously اکانومی ان سے صحیح ہینڈل نہیں ہوئی اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ جسٹ این ایگزامپل کہ ابھی جو ایک اور انہوں نے بل پاس کرانا ہے اکنامک بل، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف لگژری آئٹمس کے اوپر ٹیکس ہم لگا رہے ہیں، بٹ جو میڈیسنز بھی آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا کے کسٹم والے لے رہے ہیں، اور اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سو بیسکلی لیک آف ٹرسٹ. خواتین کے بارے میں ویوز پی ٹی آئی کے سربراہ کے، اس کی وجہ سے بہت بڑا کٹ لگے گا. ویمن آئی ڈونٹ نو خواتین ووٹ دیتی ہیں انہیں کہ نہیں دیتی. پڑھے لکھے ینگسٹرز جن کو جابز چاہیے تھی بہت انہیں مطلب ایک امید دلائی گئی تھی. سو ملٹیپل فیکٹرز ہیں لیکن ان سب پہ ہی مایوسی چھائی ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو مہنگائی، عام آدمی کی ضروریات اگر پوری نہ ہوں اس کی زندگی مشکل ہو جائے. ادویات مہنگی ہو گئیں، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئیں، تو عام آدمی کو باقی چیزوں سے غرض نہیں ہوتی. آپ کے اس سے وجوہات کیا ہیں وہ بھی اس کو غرض نہیں، اور اس کی اپنی زندگی چونکہ مشکل ہو گئی تو وہ نیچرلی اس کو زیادہ پرابلم ہے. عوام میں مایوسی تو آئے گی جب آپ بہت کچھ سبز باغ دکھا دیں اور پھر آپ پورے نہ کر سکیں، تو لازماً پھر عوام سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا. بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. مہنگائی جو ہے وہ اپنے بہت اعلیٰ ترین سطح پر ہے، لیکن بات درست ہے، مہنگائی کی بات نہیں ہے. جو وعدے کیے گئے تھے وہ آسمان کو چھو رہے تھے، جو ڈیلیور کیا 3-3.5 سال بعد وہ زمین پر ہے. تو ظاہر مایوسی تو ہوگی. اس میں سے 40% وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور یہ پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو بہت گہری طرح ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جو امید لگا رہے تھے وہ اتنے زیادہ مایوس کیوں ہیں.
مس مینجمنٹ یا گورننس کے ایشوز نہیں, اس میں سیاسی عدم استحکام بھی شامل ہے. یہی تو اس ملک کا پرابلم ہے, اس حکومت کا پرابلم ہے کہ اسٹیک کھانے والوں کے لیے سوچا جاتا ہے, ہر چیز اسٹیک کھانے والوں کے لیے بنائی جا رہی ہے. پالیسیاں ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں جو اسٹیک کھاتے ہیں, بیکاز دیز پیپل ہیو نو اسٹیک ان دس کنٹری. دیٹس وائی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کیسا نیا سال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ منی بجٹ پیش کر دیا گیا. عوام کی چیخیں تو پہلے ہی نکل رہی تھی. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اشیاء خوردنوش خریدنا, دوائیاں خریدنا, بچوں کا دودھ ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ منی بجٹ آ گیا, اس میں اور 17% سیل ٹیکس لگ گیا, چیزیں اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, جبکہ بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے تو وعدہ کیا تھا کہ بڑی خوشگوار زندگی جو ہے وہ دیں گے, اور وہ کہتے تھے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے, پیٹرول بڑھتا ہے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. اب تو ہمارے بڑے صادق اور امین وزیر اعظم ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن عوام کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ کیا نئے سال کے آنے سے پہلے ہی منی بجٹ آ گیا ہے, اس نے تو ایک بم پھوڑ دیا عوام کے اوپر. یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں سارے؟ کہ انہوں نے 360 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہے وہ اس کے اندر لگائے ہیں. اس کے اندر جو ٹیکسز ہیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کریں تو شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ 2 ارب روپے کے ٹیکسز ہم نے غریب لوگوں پہ لگائے ہیں اور 70 ارب روپے کے ٹیکسز ہم نے امیر لوگوں پہ لگائے ہیں. اب ٹوٹل ٹیکسز میں نے آپ کو بتایا 360 ارب روپے کے ہیں, تو باقی 298 ارب روپے کے ٹیکسز انہوں نے کس پہ لگائے ہیں یہ انہیں سے آپ کو پوچھنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ غریب تو پہلے ہی اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے, وہ مزید ٹیکس کہاں سے دے گا؟ پھر ساتھ ہی آتے ہی آپ نے کیا کیا, آپ نے سی پیک کو کہہ دیا کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں. چائنیز سے آ کے بدتمیزیاں کی انہوں نے, سی پیک کا بھی کیا کہتے ہیں سارا پیسہ روک لیا. اس کے بعد آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ کو وہاں سے پیسے مل جائیں گے امریکہ سے, وہ بھی آپ کو نہیں ملے. آپ نے بڑے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہاں سے پیسہ آئے گا, وہاں کہیں سے پیسہ بھی کوئی نہیں آیا. اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے اکنامک مینجمنٹ بھی بہت پور تھی اور وہ کنٹینیوسلی پور رہی. تو وہ ساری چیزیں ایملگمیٹ ہو گئیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایئر آن آپ نے انفلیشن بڑھتی گئی, ایئر آن آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی گئی. آپ کی وہ چیزیں جو ہم ٹھیک کر کے گئے تھے, مثال کے طور پہ گندم, ہم نے گندم جو ہے ایکسپورٹ کی اپنے دور. یہ تو کہہ رہے بمپر جو ہے کراپس ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بمپر کراپ ہو اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں, یہ نمبر فجنگ ہے. یہ لوگ دیکھیں, میں یہ والی بات بھی میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہی ہے, جھوٹ بولنے سے گڈ گورننس نہیں آتی, جھوٹ بولنے سے غریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا, جھوٹ بولنے سے نوکریاں نہیں ملیں گی. یہ کیونکہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کا کرنا کیا ہے. بلکہ اس بات پہ بھی اب اکثر کو اور بھی کومنٹیٹرز والی بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ آن ایجنڈا بھی ہو رہا ہے. یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے, اس کی اکانومی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے, یہ آن ایجنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری نیوکلیر پاور جو ہے ایونچولی IMF کہہ کہ نیوکلیر پاور آپ سرنڈر کریں تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, ورنہ آپ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ آن ایجنڈا کی جا رہی ہیں. اچھا, یہ ڈاکٹر عفنان میرے ساتھ موجود ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایجنڈا کے تحت ہو رہا ہے تاکہ ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کیا جا سکے, اور IMF ایک دن کہے گا کہ ہم آپ کو پیسے اس شرط پہ دیں گے کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہدایت دے. مجھے اگر ان کا یہ آرگومنٹ ہے تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کے سب سے اپر ہاؤس کے ممبر ہیں, اور اگر وہ اس بات کو, ان کی یہ خواہش ہے, خواہشوں کو اور سوچوں پہ پابندی تو لگائی نہیں جا سکتی. کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں ہے کہ ہماری ایٹمی چیزوں پر وہ پابندی لگائے. ہم نے اپنی جان پہ کھیل کر ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, لیکن میں ان کی سوچ پہ حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے 4 باریاں لگائیں, جنہوں نے اپنے محلات بنائے, اپنی جائیدادیں بنائی, اپنی دنیا کے اندر پراپرٹیز بنائی, ٹیٹیاں لگائیں, آج سب کے سامنے وہ یہ بات اگر کریں جن لوگوں نے اس ملک کو قرضوں میں ڈبویا اور اوپر سے اس قسم کی نیگیٹو گفتگو کریں ایٹمی احساسوں کے حوالے سے, تو میں ڈاکٹر سے کم از کم, وہ پڑھی لکھی آدمی ہے, مجھے اس قسم کی گفتگو کی توقع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بسرا صاحب جو ہے اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے ان کو بھی نہ معلوم ہو کہ معاملات کی طرف, کیونکہ دیکھیں اتنی زیادہ تیزی سے معاملات تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. خالی میں نہیں کہہ رہا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے والی بات کی کہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ قرضے ڈبل ہو جائیں, ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ نہ لگے, آپ کی انفلیشن آؤٹ آف کنٹرول ہو, آپ کا ہر ادارہ نیچے جا رہا ہو. آپ مجھے بتائیں نا کون سا انڈیکیٹر ہے جو ٹھیک ہے, کوئی ایک کچھ تو آپ چوتھا سال بھی آدھا ہو گیا آپ کا, آپ کچھ تو پرفارمنس کہیں پہ تو دکھاتے. اگر اس کے بعد بھی اگر یہ دیکھیں نا, اگلی قسط اگر آپ لینے کے لیے جائیں,
اب تو آپ نے جو بچی کچی چیزیں تھی آپ نے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا. IMF کوئی اور نئی ڈیمانڈ نہیں رکھے گا آپ کے سامنے پیسے دینے سے پہلے. تو یہ بات جو ہے اس بات کو آپ اس کو خارج امکان نہیں کر سکتے کہ جی یہ انہوں نے پہلے بھی ٹرائی کی ہے. آپ کو معلوم ہے ویسٹ کا ایجنڈا ہے یہ, اور جو ہے آپ کو پتا IMF کون کنٹرول کرتا ہے.